نبی کے غلام، نبی کے غلام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مخلوق بنایا تو اللہ نے جانور نہیں بنایا، کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، حضرت انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ زور سے بولو، حضرت انسان۔ کرم والا ہے، کرم دیکھیے، خالی انسان نہیں بنایا، خالی انسان بنا دیتا تو اور آفت تھی۔ اس نے انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کی دولت عطا کیا ہے، بے شک بے شک، سبحان ایمان کی اللہ۔ دولت کے ساتھ ہمیں قرآن عطا کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں صاحب قرآن یعنی آمنہ کا لال عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ بول ہی سکتے ہو؟ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری عزتوں سے مجھے نوازا، ساری عظمتیں مجھے دی، عزتوں کا دستار میرے سر پہ رکھا، عظمتوں کی پگڑی مجھے عطا فرمائی۔ میرے رب نے مجھے اتنا عزت دار بنایا، اتنا عزت دار بنایا کہ روز اول سے لے کر کے قیامت تک نہ کوئی ایسی قوم عزت دار پیدا ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ میرا معاملہ ہے، یہ قوم مسلم کی عظمتوں کا عالم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اعظم خان نوری کو عرض کرنا پڑ رہا ہے، آج تیری تعداد انگلیوں پر گننے کی نہیں بچی ہے۔ ہندوستان سے لے کر کے عربستان تک تیری تعداد اب اربوں میں گنی جاتی ہے، تیری تعداد اب خربوں میں گنی جاتی ہے، تیری تعداد اب کروڑوں میں گنی جاتی ہے۔ لیکن بڑے درد و کرب کے ساتھ مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے، جب مٹھی بھر تھے تو ذلیل نہیں تھے، جب مٹھی بھر تھے تو رسوا نہیں تھے، جب مٹھی بھر تھے تو عزتوں کا امامہ باندھ کر جس طرف بھی نکلتے تھے اس طرف اللہ رب العزت کے کرم کی برساتیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کروڑوں ہے، آج اربوں ہے، آج ہم اربوں اور خربوں ہے، پھر بھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ڈرے بیٹھے ہیں۔ آخری ڈر کی وجہ کیا؟ آخری ڈر کی وجہ کیا؟ یہ ضلالت کا توق، یہ رسوائی کا پٹا، یہ میری اور تیری گردنوں میں کہاں سے آ گیا، کہاں سے پڑ گیا؟ آج میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دکان ہے، مکان ہے، حویلی ہے، تجوری ہے، سب کچھ، پھر بھی ہم ذلیل، پھر بھی ہم رسوا، پھر بھی ہم خار، پھر بھی دنیا کی ٹھوکروں میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو نوری کا جملہ نوٹ کر کے جائیے گا، جب تک نبی کے غلاموں کے گردنوں میں عشق رسالت کا سچائی سے پٹا پڑا تھا، اتہاس گواہ ہے، تعداد مٹھی بھر تھی، لیکن جس طرف بھی رخ کرتے تھے تو چاہے انطاکیہ کی کلیسائیں ہو یا قیصر و کسریٰ کے اقتدار کی حویلیاں، جب نبی کے دین کے شہزادوں نے پرچم اسلام لہرایا تو ساری دنیا گھٹنے ٹیک کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مولا جب بندوں کی للکار ایسی ہے تو ان کا پروردگار کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ سب بھائی آواز کھول دو، جتنی آواز جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک آپ آواز کھول دیں۔ اللہ کھینچ رہا ہے، اتنا کھینچ رہا ہے، مجھے لگتا ہے ناظم صاحب کو بھی یہی اعلان کرنا پڑے گا کہ بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑے گا۔ اور اتنی بڑی بڑی مشینیں لائے ہو بابو، میموری لگا کے گانا تو سب بجا لیتے ہیں، اس کو چلانا بڑا ٹف ہوتا ہے۔ مشینیں لا کے رکھ لینا کمال نہیں، اس سے خراب مائک تھا کل حضرت جو ہے امام گنج میں، لیکن میں اس سے بھی لڑ گیا، لیکن آج میں اس سے نہیں لڑ پا رہا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں آپ کی خدمت کر سکوں۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انقلابی آواز میں بول کر بتاؤ نان پارا کی سرزمین پر رہنے بسنے والوں کہ ہم کسی اور کے دربار میں نہیں پڑھتے ہیں، ہم سید سالار کے دربار میں پڑھتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا امیر مسلمان اس دور میں ہے اتنا امیر کسی دور میں نہیں تھا۔ بولو سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا مالدار آج ہمارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا تھے، بولو تھے، ہمارے تو نہ جانے کتنی نسلیں جنگلوں میں گزری،
वहीं पे खाया, जिंदा लाला हूँ किया और चले गए। लेकिन ये अल्लाह का करम है, उसने हमें ऐसा दौर अता फरमाया, ऐसी जिंदगी अता फरमाई कि आज हर चीजों की फरावानी है। तो अल्लाह ने जितना मालदार मुसलमानों को आज बनाया, इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं था। अगला जुमला सुनो, कलेजा पड़ जाएगा अगर सीने में इस्लाम और ईमान के नाम की एक भी रमक बाकी है। अगला जुमला अल्लामा फरमाते कि वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। क्या वजह है? क्या वजह है? तो साहब, मैं अक्सर जलसों में कहता हूं कि मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, जैसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो बड़का अकलमंद है, आँखियां बंद करके मुराकबन चले जाते हैं। सही बात है। और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लत तलाश करते हैं जैसे लगता है कानून का खजाना जेबों छुपाए हैं। अमीरी देखना है मुसलमान की तो आप मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 21,000 पे मंगवाया है तो 21,786 इनाम दे रहा है। कहता तुम हूँ का याद रखियो कौन हातिम कई के खानदान में नाचे गए रहे। गोला वाले को 15,000 पे मंगवाया तो 15,551 दे रहा है। गोला वाला फूले न समाये उनका घूमे का, खैरियत तो 551 कभी नहीं मिला। तुमने क्यों दिया? का तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि तुम्हारे गोला चटैया और पटाखों के आवाज से इस पूरे मोहल्ले की 5 भैंस गायब हो गई हैं, सुबह से अभी तक नहीं मिल रही है। बात आई जब मौली साहब तो बेचारे निकाल आए। आबादी में सबसे ज्यादा सताया हुआ मजलूम शख्स मौलवी होता, जिसकी बहू न सुने, बेटा न सुने, बीवी न सुने, वो मौलवी को सुना के आता है। अब मौली साहब आपका, अब मौलाना बेचारे क्या करें? क्या देखिए ऐसा है, शरीयत ने जो तय किया है तुम क्या तुम्हारे बाप भी नहीं देंगे, लेकिन जो कमेटी ने तय किया है वो बताए देता हूँ। कितना का कमेटी की तरफ से तय हुआ है कि 2100 रुपया दे दिया जाए। ये 2100 का सैकड़ा सुनते ही लड़का का बाप जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहा तो लूट ले। बोला कहता कि नहीं कहता? बोला सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा कारी आरिफ ने पकड़ी कलाई, मलून अगर 2100 रुपया शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पूरी मेरे जिंदा हो गए। 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा, अब शरीयत याद आ गई। तवज्जो है, तवज्जो है। खत्म करूं तो जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शरीयत याद है, कहाँ लिखा है? मौलाना जियाउल मुस्तफा साहब, हमारी जियाउल मुस्तफा साहब, सुन्नत तशरीफ रखते हैं। कहाँ लिखा है ये 2100 रुपया? कहाँ लिखा है? ये लोगों, ये वही कौम है जो 2100 शरीयत मुस्लिम की किताबों में तलाश रही है कि कहाँ लिखा है, जिसकी शादी में उसका फुफ्फा 3 किलोमीटर पहले उतर के नागिन डांस करते गए। नागिन डांस करते सुन लो तुम। 4 दिन से बहनोई ने दरवाजे पर मुजरा करवाया, डीजे बजाकर पूरा खानदान हिजड़ों की तरह नाचा तो शरीयत याद नहीं। नागिन डांस। माफ कीजिएगा मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब यह है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत के चाबी लो घर जाओ। जन्नत आजम खान के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। 5 दिन से औरतें रत जगह के नाम पर मर्दों का कपड़ा पहनकर
بیہودے کو تب شریعت یاد نہیں آئی تھی. 300 بارات کی شکل میں آتنکواد بھر کے لے کے گئے ہیں تب شریعت یاد نہیں آئی ہے. 250 باراتیوں کو لے جا کر کے ہڈی خوری کا تماشا کیا تب شریعت یاد نہیں آئی ہے. 25 بلیک کلر کی اسکارپیو کا رولا جمایا ہے تب شریعت یاد نہیں آئی ہے. غریب باپ کے دسترخوان کے غربت بھرے دسترخوان کے خیرات کی دھجیاں اڑائی گئی تب شریعت یاد نہیں آئی. جانوروں کی طرح ناشتے کے ٹیبل پر لڑا گیا تب شریعت یاد نہیں آئی. ایک رسگلہ اور ایک کافی کے کپ کے لیے کرسی توڑ مار ہوا تب شریعت یاد نہیں آئی. واہ 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 مولوی کو 50 زیادہ دینا پڑا ہے تب شریعت یاد آ گئی. صحیح بات. بیٹیاں بارات میں غیر محرم کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ گھومتی رہی تجھے شریعت یاد نہیں آئی. تیری بیٹی بازاروں کے چکر لگاتی رہی تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی. تیرے گھر کی عورتیں میلہ اور عرس کے نام پر بھیڑ بھڑاکے کی دنیا میں گھوم کر اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی تب شریعت یاد نہیں آئی. 50 روپیہ صاحب مولوی کو زیادہ دینا پڑ گیا تو اب شریعت یاد آ گئی. تو نوری سینہ ٹھوک کر کہتا ہے امت چلاؤ, چلانا تیرا مقدر بن گیا ہے. چلا رو, رونا تیرا نصیبہ بن گیا ہے. جتنا چیخ چیخ کر رو سکتے ہو رو. اس لیے کہ جب تمہیں شریعت دیکھنا تھا تب تو تم نے دیکھا نہیں. جب تجھے شریعت نہیں دیکھنا تھا اس وقت تو نے شریعت دیکھا ہے. کاش تو نے شریعت اس وقت دیکھ لیا ہوتا جب تیری بیٹی بغیر رومٹے کے گھر کے باہر نکلی تھی. کاش اس وقت تو نے شریعت دیکھ لیا ہوتا جب تیرے گھر کی عورتیں شادی بیاہ اور عید کے نام پر شاپنگ کرنے کے لیے نان پارا کی گلیوں میں بےہودگی کرتی نظر آئی تھی. کاش تو نے اس وقت شریعت دیکھ لیا ہوتا جب تیرے گھر کی عورتیں نوچندی کے نام پر درگاہ کا چکر لگا رہی ہوتی. تو اب تمہارا مقدر ہے رونا رو, اب تمہارا نصیبہ رونا ہے رو میرے عزیز. ارے اگر یہی وجہ ہے کہ جب مجھے شریعت نہیں دیکھنا تھا تب تو ہم نے شریعت دیکھا اور جب دیکھنا تھا تب ہم نے نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے آج میرے گھر کی بیٹی میرے گود کی پلی شہزادی غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہے, ارتداد کے جال میں پھنس رہی ہے. انہیں مہینہ ان کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, ان کے جان کا سودا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے آج تیرے گھر کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اگر اس آندھی سے بچنا ہے, اس طوفان سے بچنا ہے تو آج مختار کائنات کانفرنس سے اعظم خان نوری کا ان علماء کی طرف سے پیغام لے کر کے جاؤ. اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں اپنے گھر میں پردے کے ساتھ زندگی گزاریں, اگر چاہتی ہو تمہاری بیٹیاں اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر جیئیں, تو ضروری ہے کہ تم اپنے بیٹیوں کی پرورش ناچنے والی ہیروئن کے طرز عمل پر نہ کرو. اگر پرورش کرنے کا جنون ہے تو تسلیم نسرین کے طرز عمل پر نہ کرو. اگر کرنے کا جنون ہی ہے تو بیٹیوں کے وجود میں حضرت سیدہ زینب کا تیور پلا دو, سکینہ کا صبر پلا دو, اما عائشہ کا حیا پلا دو, حضرت فاطمہ کے چادر کی حیا کا صدقہ دے دو. اس لیے کہ جب بیٹیوں کے گھٹی میں تیور زینب ہوگا, جب بیٹیوں کے گھٹی میں صبر سکینہ ہوگا, جب بیٹیوں کے گھٹی میں اما عائشہ کے آنکھوں کی حیا ہوگی, تو ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا شراب پی کر نالی میں نہیں لوٹے گا, چلم لے کر گلیوں میں نہیں گھومے گا, سنا کے اڈے آباد نہیں کرے گا. جب ماں کا کوکھ پاک ہوگا تو ان کے پاک کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا قرآن کی برکت سے زمین پر اترنے کے بعد وقت کا صلاح الدین ایوبی ہوگا, زمانے کا سید سالار مسعود غازی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مختار کائنات کانفرنس, زندہ باد, جلسہ دستار بندی مولانا اعظم خان نوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ترین صحن سے ایک پیغام اعظم خان نوری آپ کو دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام دے کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، جو بہت ضروری ہے۔ اکثر جلسوں میں یہ پیغام دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نسلوں کو آباد کرنے کے لیے، بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے، بیٹوں کے وجود کی بقا کے لیے، ان کے تابناک مستقبل کے لیے تمہیں اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے مہنگی شادی کا رواج ختم کرنا ہوگا، نکاح سستا کرنا ہوگا۔ جب نکاح سستا ہو جائے گا، پیسے بچا کر نسلوں کے تعلیم پر خرچہ ہوگا، تو انشاءاللہ جس انقلاب کا ہم اور آپ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انقلاب تیرے اور میرے قدموں کی ٹھوکر میں پڑی نظر آئے گی۔ آج کے اس دور پر فتن میں جدید دور کے اصولوں کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں۔ ایک شادی میں منیمم 10 سے 15 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ بولیے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ 10 سے 15 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ میں بڑے ہی درد کے ساتھ ان عالموں کا درد آپ سے ساجھا کر رہا ہوں۔ میرے عالموں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں صاحب، ان کے آنکھوں سے پانی کی شکل میں خون کے جسم کا گرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں کی تاکہ تیرے قوم کی کوئی بیٹی کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، تیرے قوم کا کوئی بچہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ ان بزرگوں نے، ان عالموں نے اپنی حد الامکان کوششیں کی اور کوششیں جاری ہیں۔ آج اتنا بڑا جلسہ قاری الطاف صاحب قبلہ ہو یا وہ قاری صدام صاحب قبلہ ہو یا ان کے مدرسے کے تمام جملہ اساتذہ اکرام ہو، یہ اتنا بڑا پنڈال کیا لگانے کا مطلب ہے؟ یہ اتنی لائٹ، یہ اتنا وسیع ترین صحن بنا کر آپ کو اتنا بٹھانے کا اعلیٰ انتظام کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی چاہتے تو مدرسے میں بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے سکون کے ساتھ مدرسہ چلاتے رہتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے سینے میں وہ درد کا احساس کیا کہ ایک ایسا جلسہ ہو جس میں علماء آئے اور اپنے قوم کی بیٹیوں کے گھٹی میں نظام مصطفیٰ کا جام پلائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے حلق سے اتر جائے تو وہ سیدہ فاطمہ کے کردار پر اپنی زندگی گزارنے لگے، مگر اس کے ساتھ مجھے عرض کرنا پڑتا ہے 15 لاکھ روپیہ جس قوم میں شادی کے لیے خرچہ ہوتا ہے، 1.5 کنٹل بکرے کی ہڈی اڑائی جاتی ہے، 15 طریقے کا اسٹارٹر ہوتا ہے، 25 بلیک کلر کی اسکارپیو جاتی ہے، اس قوم پر جب میری نظر پڑی ہے تو اس قوم کے تعلیم کا عالم یہ ہے، میاں وکیل جج بیرسٹر تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری نسلوں میں الا ماشاءاللہ ہوم گارڈ نہیں مل رہے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ نہ تیرے بیٹے ڈاکٹر ہیں، نہ تیرے بیٹے انجینئر ہیں، نہ تیرے بیٹے بیرسٹر ہیں، نہ تیرے بیٹے جج ہیں، نہ تیرے بیٹے IAS ہیں، نہ تیرے بیٹے ESP DSP ہیں، کسی منصب پر نہیں ہے، کسی کرسی پر نہیں ہے، کسی پاور کا قلم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نوری ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہے، میاں یہ اسلام ہے، اسلام اور اسلام کا کھلا چیلنج ہے، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلام دی پاؤ۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں بھائی چارے کا فضا قائم کرو، تم دنیا میں امن و چین و شانتی کی فضا قائم کرو، تم دنیا کو سلامتی کا پیغام دو۔ اور سلامتی کا پیغام کب دے سکتے ہو؟ جب تمہاری نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گے، جب تمہارے بیٹے پڑھے لکھے ہوں گے، جب تمہارے بچوں کے وجود میں تعلیم ہوگا، جب تمہارے بچے کسی اچھے منصب پر ہوں گے، جب تمہارے گھٹے میں تعلیم ہوگی، تب تم امن و سکون کی فضا قائم کر سکتے ہو، ورنہ تم یہ فضا قائم نہیں کر سکتے۔ اور اگر ممبر شریف سے علماء اجازت ہے تو ایک بہت اہم پیغام جو میں آپ کے درمیان رکھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ یہ 15 لاکھ خرچہ کرنے والی قوم ہے صاحب، یہ 18 لاکھ خرچہ کرنے والی قوم ہے صاحب، یہ 25 بلیک کلر کی اسکارپیو لے جانے والی قوم ہے صاحب۔ اس کے یہاں حال یہ ہے، جہالت کا عالم یہ ہے کہ جس بچے کے نکاح میں 15 لاکھ اڑائے گئے ہیں، جس بچے کی شادی میں 15